السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكوكب، اور كما قال علیہ السلام۔ صدر محترم حکم صاحبان، مشتاق صاحب اکرام اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمان گرامی، آج کی سالانہ قابل انجمن میں میرے خطبے کا عنوان ہے علم دین کی فضیلت و اہمیت۔ آپ حضرات نے علم دین کی فضیلت و اہمیت کو بہت سارے مفکروں سے سنا ہوگا، بہت سارے دانشوروں سے سنا ہوگا، بہت سارے آدمیوں سے سنا ہوگا، بہت سارے مقررین و خطیبوں سے سنا ہوگا۔ میں بھی آپ حضرات کے روبرو اسی عنوان پر گفتگو کرنے کے ارادے سے آیا ہوں۔ میرا برادران ملت، علم دو طرح کے ہیں، ایک دنیاوی ایک اخروی۔ علم چاہے دنیاوی اور اخروی انسان کو عزت و فضیلت عطا کرتا ہے، لیکن دنیاوی علم صرف دنیا کا کرے قدرت ہے، اور اخروی علم دنیا و آخرت دونوں جگہ انسان کو رسوائے ذلت سے نجات دلاتا ہے اور عزت و شوکت عطا کرتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، وہ کون سی شے تھی جس نے آدم کو ملائکہ سے افضل بنا دیا؟ وہ کون سی شے تھی جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا؟ وہ کون سی شے تھی جس نے رب کائنات کی برکت کی وجہ سے اللہ نے انسان کو خلیفہ بنایا؟ وہ کون سی شے تھی اس کے قدرت کی بنا پر رب کائنات نے انسان کو اپنا نائب بنایا؟ وہ علم کی دولت ہے۔ جب رب کائنات نے قرآن کو نزول فرمایا تو سب سے پہلے وہ آیت نازل فرمائی اس کا تعلق علم سے، یعنی اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اسلام کے پاس دونوں اخروی علوم کی قدرت و اہمیت آیت قرآن اور حدیث نبویہ میں وقت واضح اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون۔ ترجمہ، اے محمد آپ کہہ دیجئے کیا اہل علم اہل جہل یکساں نہیں ہو سکتے؟ اس طرح توحید و شرک یکساں نہیں ہو سکتے، اس طرح ہدایت و ظلمت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، اس طرح رفاقت و عدالت برابر نہیں ہو سکتے، اس طرح حق و باطل برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ توحید کی جو شرک ہے، ہدایت کی جو ظلمت ہے، رفاقت کی جو عدالت ہے، حق کی جو باطل ہے، اور ایک قاعدہ ہے کہ اجتماع الدین محال ہے، اسی طرح اہل علم اہل جہل برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک حدیث شریف میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکوکب۔ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ دوسرے مومنوں کے مقابلے میں اہل علم کے 700 درجات زیادہ ہوں گے، اور ہر درجے کے درمیان مسافت 500 گز کے درمیان مسافت کے برابر ہوگی۔ لیکن آج کے دور کے مسلمان اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے دور رکھتے ہیں اور کمسن بچوں کو افرنگی تعلیمات دیتے ہیں۔ یہ صرف شیطان کا فریب ہے، اور شیطان موضوع جس نے عادت کر دیا کہ بنی آدم کو جہنم پہنچائے گا، اور شیطان جو ہمارے دین و اسلام کا دشمن، اور شیطان جو ہمارے معاشرے کا دشمن، اور شیطان جو ہمارے کردار کا دشمن، اور شیطان جو ہمارے کلچر کا دشمن، اور شیطان جو ہمارے تہذیب و تمدن کا دشمن، اور شیطان جو ہمارے سوسائٹی کا دشمن، اور شیطان جو ہمارے ایمان و اخلاق کا دشمن، یا شیطان ہمارے اصلی دشمن ہے، اپنے خوبصورت اور نوین جال میں پکڑ کر ہمیں تعلیمات اسلامیہ سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر ہم اپنے کمسن و معصوم بچوں کی خیر خواہ تو اسے عالم دین بنائیں، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گرامی ہے، یستغفر للعالم ما فی السماوات والارض۔ زمین و آسمان میں جتنے بھی اشیاء ہیں سب عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے جنات بھی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے ملائکہ بھی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے کیڑے مکوڑے بھی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے زمین و آسمان بھی دعا کرتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی مسلمان کا حال یہ ہے کہ انگریزیوں کے چال میں پھنس کر ہم اپنے دین و معاشرے کو دار کر رہے ہیں۔ میں انسان سے کرنا چاہتا ہوں، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم دین سیکھنے اور دوسرے کو سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔